اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو۔ یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو۔ تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو۔ سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا، سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے، نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا۔ اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں، اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے، ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو، حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ، کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ کل جو بات میں نے بتائی تھی، مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے، اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، ان کے گھر لوٹ دو، ان کو جلا وطن کرو، یہ سب برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے، ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں۔ لیکن ظالموں، یاد رکھنا، تم اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ اللہ اپنے چراغ کو صبح قیامت تک روشن و شاندار رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گی، چاہے لوگ بکتے ہوں بک جائیں، ٹوٹتے ہوں ٹوٹ جائیں۔ آج ہی کسی صاحب نے میرے سامنے یہ تذکرہ کیا، آئندہ آنے والے حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اپنی پارٹی میں لینے کے لیے پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے، عہدے دیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میاں ہونے دو، جتنا تلچھٹ ہے، جتنا کچرا ہے، چھٹنے دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، وہ اپنے نبی کے غلام بالکل پیور رکھنا چاہتا ہے، وہ خالص رکھنا چاہتا ہے۔ جو بچے گا وہ یہاں بھی ساتھ رہے گا، وہاں بھی ساتھ رہے گا۔ میرے عزیزو، تم اپنی مقدر کا فیصلہ کر لو، بکنے والوں میں ہو یا رسول پاک پر مٹنے والوں میں ہو۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ سیکھ لو، چند سکوں میں اپنے آپ کو بیچ دو گے یا جنت کے نام پر اپنے رسول پر اپنی گردن فدا کرو گے۔ دونوں آپشن تمہارے پاس آج ہیں۔ آج دنیا اس طرح کے عقیدے لا کر ہمارے درمیان جو ڈال رہی ہے، واحد مقصد ہے کہ رسول کی عظمت ان کے سینوں سے نکل جائے، یہ رسول کو ہلکا سمجھ لے۔ جیسے لوگوں نے کہا
یہ باتیں کس نے کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے نبیوں کے بارے میں پہلے کی امتیں کیا کہتی تھی؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کیسے یہ کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح، بازاروں میں پھرتے ہیں ہماری طرح، عام بشر ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا پہلے کی کفار و مشرکین نے۔ آج بھی ان کی بولی کچھ لوگ بول رہے ہیں، رسول کچھ خاص نہیں ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے انسان تھے، ان کو الگ سے کوئی پاور نہیں تھا، الگ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جب تم یہ عقیدہ ذہن میں رکھو گے تو پھر بات کہاں آئے گی؟ رسول کو اگر بول رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے بھی بولتا ہے ان کو بھی بولتا ہے، یہ تمہاری ذہن کی سوچ بن جائے گی۔ میرے عزیزو، عقیدہ آج تک تو ہمارا یہ ہے، ہمیں بولتا ہے بول لے، رسول کے بارے میں ہرگز نہ بولنا، اس لیے کہ ہم برداشت کرتے ہیں ہمارے پورے خاندان کو، لیکن رسول پاک کی عظمت کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہماری جو طاقت ہے جس طرح سے ہو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے فرانس کی حکومت نے پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخی کے کارٹون بنانے اور توہین آمیز لہجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈسکس کرنے کے یہ مناظر عام کیے۔ کسی بلڈنگ پر انہوں نے ایک خاکہ لگایا، اسکول میں ایک ٹیچر وہاں پر حضور کے اسکیچ بناتا تھا، کارٹون بناتا تھا، اور وہ تو جہنم واصل ہو گیا، ایک بچہ ہی اس کو قتل کر دیا، مار دیا، ختم ہو گیا۔ اور گستاخ رسول کی یہی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو تم نے پا لیا، یہ تو صرف اللہ نے اسی لیے دنیا میں کسی کو اس طرح کی سزا دلوا دی تاکہ ہم جیسے عاشقان رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، باقی اس کی جو سزا ہے وہ تو ہم جی بھر کر کے آخرت میں دیکھیں گے، جی بھر کر دیکھیں گے گستاخ رسول کی جو سزا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تمہارے ایمان و عقیدے کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا، آج پھر سے امت پر وہی حال آیا ہے جو چند صدیوں پہلے اسپین پر دہرایا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہرزہ سرائی کرنا، قرآن کو لے کر ڈیبیٹ کرنا، یہ کیا آج عام نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا مذہب کھلواڑ بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں بڑے جو اپنے قائدین ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، جو اپنے دانشور کہلاتے ہیں، ان سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو، ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو۔ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تمہیں اقبال نے بہت پہلے ہی یہ میسج دیا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تمہاری وہ جگہ نہیں ہے جو آج انہوں نے مقرر کر رکھی ہے۔ تم عظمت رسول کے قائل ہو، محبت رسول کے قائل ہو، اپنے نبی کے لیے تن من دھن سب کی قربانی کو گوارا ہی نہیں بلکہ پیش کرتے ہو۔ یہ ہمیشہ سے یاد رہے، چند چیزوں پر گیدڑ بھبکی آتی رہے گی اور ڈر کر بھاگنا نہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہماری یہ گردن حاضر ہے، حضور پاک کے لیے، اور اس لیے حاضر ہے کہ یہ بہت ہی ہلکا، یعنی ہماری گردن تو ایک ہلکی بوجھ ہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کندھوں پر ایک بوجھ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکل جائے، یہی ہلکی گردن ہمیں جنت بھی پہنچا سکتی ہے۔ سودا کرنا ہو تو عشق رسول کا سودا اسی پر ہوگا، وصول ہو جائے گی زندگی انشاءاللہ العزیز۔ میں عشق رسول اور محبت رسول کے متعلق صرف یہی آگاہ کرنا چاہوں گا، اب جو میلاد آئے گی ہم تحفظ عقائد اہل سنت اور ناموس رسالت کی عظمت پر ہی میلاد منائیں گے۔ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا، یہ دوپہر کے بعد کی بات۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں۔ دیکھتے ہوں گے نا آپ، دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دی۔ اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے۔ ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ، اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سیگنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا۔ تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ
3 ہو گئے نا, 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, ظہر ختم ہو گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک, یہ امام اعظم ابو حنیفہ, یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے, صرف ڈبل ہو جائے, یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا, جس کا مطلب کتنا ہوا, 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا, 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ظہر ختم ہو گئی, عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی, جلدی شروع, کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے, اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم, فار ایگزامپل ظہر کا, اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے, سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے, اس پر 2 اماموں کا اختلاف, اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی کہ جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے, ایک دن 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, 2 گنا ہو جائے, ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں, لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ, سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا, میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے, آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے, 3:30 بجے, یعنی ظہر ختم ہو گئی. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے, پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ, یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے, 3:30 بجے کے بعد آئے گا, ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک. ابھی ظہر چل رہی ہے نا, 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کے فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد, 3:35 3:40 پہ ظہر پڑھے گا, اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں, امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, عوام الناس کس کو فالو کریں, کس کو فالو کریں, آپ کون سے امام کی تقلید کریں, یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے, اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے, امام اعظم سے, امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں, بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا, کوئی یو پی میں رہنے والے, اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں, سب حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں, امام شافعی کو فالو کرو,
تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا، تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں۔ اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی۔ اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے